عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں بک 2 کا لیسن 1 دا ڈائنگ سن، اور ابھی تک مصنف نے ہمیں اس کائنات میں زندگی کے امکانات کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے خیال میں اس کائنات میں 2 چیزیں ہیں، خلا اور ستارے، لیکن خلا اتنی زیادہ ٹھنڈی ہے کہ زندگی ممکن نہیں، اور ستارے اتنے زیادہ گرم ہیں کہ ان پر بھی زندگی کا وجود رکھنا ناممکن ہے۔ زندگی کے لیے سب سے اولین شرط ہے ایک ایسا آئیڈیل ٹمپریچر جس پر مایع حالت میں رہ سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف کائنات میں زندگی کے امکانات کی کھوج میں کتنا کامیاب ہوا ہے۔ مصنف کہتا ہے The stars themselves، ستارے بذات خود، are far too hot، اتنے زیادہ گرم ہیں for this، کہ وہ یہ شرط پوری نہیں کر سکتے۔ this کا مطلب ہے آئیڈیل درجہ حرارت کی شرط۔ we may think of them، ہم ستاروں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں as a collection of fires، کہ یہ آگ کے الاؤں کا ایک مجموعہ ہے، scattered through space، جو خلا میں پھیلے ہوئے ہیں، providing warmth heat، اور یہ ستارے گرمی مہیا کر رہے ہیں in surroundings، اس آس پاس کے ماحول میں where the temperature is at most، جہاں درجہ حرارت زیادہ تر some 4 degrees above absolute zero، یعنی کہ -273 درجے سے بھی 4 درجے زیادہ ہیں، اور -273 سے 4 درجے زیادہ کا مطلب ہوا -269، دیٹ از یعنی کہ about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale۔ تو یہ -269 یہ سیلسیس میں ہے، اور اگر اسے فارن ہائٹ میں کنورٹ کریں تو یہ بنے گا 484 ڈگریز آف فراسٹ۔ تو بچوں، اس دنیا میں زمین پر درجہ حرارت اگر زیادہ سے زیادہ گرتا ہے انٹارکٹیکا میں تو وہ تقریباً -70 کے لگ بھگ ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ -70 پر بھی زندگی ممکن نہیں ہے، اور -269 پر تو زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان دا immense stretches of space، تو یہ جو -269 درجے ہے درجہ حرارت، یہ ہے ہماری کہکشاں ملکی وے کے اندر۔ ان دا immense stretches of space، خلا کے بڑے بڑے پھیلاؤں میں بیونڈ دا ملکی وے، ہماری کہکشاں ملکی وے سے پرے خلا کے عظیم پھیلاؤں میں اٹ از کولڈر اسٹل، درجہ حرارت تو اور بھی زیادہ کم ہے۔ اوے فرام دا فائرس، تو ان آگ کے الاؤں یعنی کہ ان ستاروں سے پرے دیر از دس ان امیجنیبل کولڈ، اتنی ناقابل تصور ٹھنڈ ہے آف ہنڈریڈز آف ڈگریز آف فراسٹ، تو آگ کے الاؤں یعنی کہ ستاروں سے پرے اتنی زیادہ ناقابل تصور سردی ہے جو سینکڑوں درجے ڈگریز آف فراسٹ کے برابر ہے۔ کلوز اپ ٹو دیم، جبکہ ان ستاروں سے بہت قریب دیر از اے ٹیمپریچر آف thousands آف ڈگریز، کئی ہزار درجے ڈگری ہے درجہ حرارت۔ ہمیں پتہ ہے سورج کی سرفس پر، سورج کی سطح پر درجہ حرارت 2000 ڈگری سیلسیس ہے، اور سورج کی کور میں یہ درجہ حرارت 5000 ڈگری ہے۔ تو ستاروں پر اتنا زیادہ درجہ حرارت ہے ایٹ وچ، جس درجہ حرارت پر آل سالڈز میلٹ، ہر طرح کی ٹھوس چیزیں پگھل جائیں گی، آل لیکوڈز بوائل، اور ہر طرح کا مائع چیز جو ہے وہ ابل جائے گی۔ تو پھر زندگی ممکن کہاں ہے؟ مصنف کے خیال میں لائف کین ایگزسٹ، زندگی وجود رکھ سکتی ہے اونلی ان اے نیرو بیلٹ، صرف ایک تنگ پٹی میں، سراؤنڈنگ ایچ آف دیز فائرس، جو ان میں سے ہر الاؤ یعنی کہ ہر ستارے کے ارد گرد ہے، ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس، ایک ایسے خاص فاصلے پر، ویئر دا ٹیمپریچر از نائدر ٹو ہاٹ، جہاں درجہ حرارت نہ بہت زیادہ ہے
neither not too cold, نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا. ہر ستارے کے ارد گرد ایک مناسب فاصلے پر ایک ایسی تنگ پٹی ہے جہاں درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ ہے نہ ہی بہت کم. outside these belts، تو اگر ان تنگ پٹیوں سے، معتدل درجہ حرارت کی ان تنگ پٹیوں سے لائف وڈ بی فروزن، اگر معتدل درجہ حرارت کی ان تنگ پٹیوں سے باہر نکل جائے گی تو زندگی فریز ہو جائے گی، جم جائے گی، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے. انسائڈ اور ان معتدل درجہ حرارت کی پٹیوں کے اندر اٹ وڈ بی برنٹ اپ، زندگی جل جائے گی. صرف ان تنگ پٹیوں میں زندگی ممکن ہے، نہ ان سے باہر نہ ان کے اندر. رف کیلکولیشن شوز، رف خام، عام، کروڈ، ایک خام اندازہ شوز ہمیں بتاتا ہے دیٹ آل سچ ٹیمپریچر بیلٹس، کہ ایسی تمام معتدل درجہ حرارت والی پٹیاں ود ان وچ لائف از پاسبل، یہ تمام پٹیاں جن میں زندگی ممکن ہے، آل ایڈڈ ٹوگیدر، اگر انہیں جمع کر لیا جائے، میک اپ، تو ان سے بنتا ہے لیس دین 1000 ملین ملینتھ پارٹ آف دا ہول آف اسپیس. ملین میں 6 صفر ہوتے ہیں بچوں، ملین ملینتھ 12 صفر ہو گئے، اور 1000 میں 3 صفر ہوتے ہیں، یعنی کہ 15. 1 × 10 raised to power -15 اس کا مطلب ہوا. تو زندگی جو ہے، اگر پوری کائنات 1 کلومیٹر کی ہے تو اس میں زندگی جو ہے وہ 1 × 10 raised to power -15 ممکن ہے، جو کہ درجہ حرارت، جو کہ رقبہ بہت کم ہے. اینڈ ایون انسائڈ دیم، اور حتیٰ کہ ان کے اندر بھی، لائف مسٹ بی ویری ریئر، زندگی بہت ہی کم ہوگی، زندگی ایک امر محال ہوگی، ناممکن بات. فار اٹس ایکسٹریملی انیوژول، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی بات ہے. فار سنس، کہ سورج یعنی کہ ستارے، ٹو تھرو آف پلانٹس، اس طرح سے اپنے سیارے پھینکیں ایز آور سن ہیز ڈن، کیونکہ ستاروں کے لیے یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے سیارے خلا میں پھینکیں جیسے ہمارے سورج نے پھینکے تھے. پراببلی only one star in 100,000، لاکھ میں سے صرف ایک ستارہ ایسا ہوتا ہے، ہیز اے پلانٹ، جس کا کوئی سیارہ گوئنگ راؤنڈ اٹ، اس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، ایٹ دا رائٹ ڈسٹینس، اتنے مناسب فاصلے پر، فار لائف ٹو بی پاسبل آن اٹ، کہ اس پر زندگی ممکن ہو سکے، کہ زندگی ممکن ہوگی سورج جیسے ستاروں کے ارد گرد معتدل درجہ حرارت والی پٹیوں میں. اور وہ بھی اس وقت ممکن ہوگی اگر کسی سورج کا سیارہ ٹھیک اسی تنگ پٹی میں گردش کر رہا ہو. یعنی کہ زمین کی اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا ستارہ سورج کے قریب آیا تھا، جس دوسرے ستارے کی کشش سے سورج کی سطح پر لہریں پیدا ہوئیں، لہروں کا پہاڑ بنا، پہاڑ نے اپنے ٹکڑے خلا میں پھینکے. خوش قسمتی سے تیسرا ٹکڑا عین اس تنگ پٹی میں آ گرا جس تنگ پٹی میں زندگی ممکن تھی، اور خوش قسمتی سے یہ تیسرا ٹکڑا ہماری زمین تھی. تو پیارے بچوں، یہ ہمارا پہلا لیسن تھا بک 2 کا. مجھے امید ہے کہ یہ لیسن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے تازہ ترین لیکچر آپ کو ملتے رہیں. شکریہ بچوں، خدا حافظ.